20 سورۃ المائدہ۔ اللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر 3 موٹے احسانات کا تذکرہ کر کے احکام الہی کی پابندی کی تلقین کی ہے کہ بنی اسرائیل دیکھو تمہارے اوپر میرے یہ احسان ہے، تو پھر تمہیں اللہ کا ہر حکم ماننا پڑے گا، کیل و کال نہ کرنا۔ وہ اگلی آیت جو تلاوت کی پھر اس میں اس حکم کا بھی ذکر آ گیا۔ وہ حکم انہوں نے پورا نہیں کیا، اللہ نے ان کو سزا بھی سخت ترین دی ہے، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا تفصیل انشاءاللہ۔ تو امت محمدیہ کو بھی بتا دیا، امت محمدیہ والو تم بھی ذرا ان سے عبرت حاصل کرو۔ اگر بنی اسرائیل انعامات اور احسانات کے باوجود اللہ کا حکم پورا نہ کریں تو ان کے اوپر وبال سزا آتے ہیں، تو پھر تم بھی ذرا خیال کرنا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ اور جس وقت قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو، یا قوم او قوم اذکروا یاد کر لو نعمت اللہ کے نعمت کو، علیکم جو تم پہ ہوئی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، اذ جس وقت کے جعل اللہ نے کر دیا فیکم تمہارے اندر انبیاء بے شمار انبیاء، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے تمہارے اندر پیدا کیے ہیں۔ نمبر 2 وجعلکم اور اللہ نے کر دیا تمہیں ملوکا بادشاہ، ان کو بادشاہی بھی دی، علاقے بھی دیے۔ نمبر 3 وآتاکم اور اللہ نے تمہیں دیا ما ایسی نعمتیں، ایسے اعزاز اور فضیلت، لم یؤت نہیں عطا کی احدن کسی ایک کو، من العالمین جہان والوں میں سے۔ اور پھر اگلی بات سنو، یہ تو 3 انعام ذکر کیے، آگے فرمایا یا قوم اے قوم پھر ادخلو داخل ہو جاؤ الارض المقدسہ پاکیزہ سرزمین میں، التی وہ سرزمین پھر یہ بھی سنو کتب اللہ لکھ رکھی ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے،
صرف جانے کی دیر ہے، حکم مانو۔ وَلَا تَرْتَدُّوا اور مت پھر جاؤ، مت پلٹو، عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ اپنی پیٹھوں پر، الٹے پاؤں مت پلٹنا۔ اگر پلٹ گئے تو فَتَنْقَلِبُوا پھر تم پلٹو گے خاسرین انتہائی گھاٹا پاتے ہوئے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما۔ آیت کریمہ میں آپ نے ترجمے میں سماعت کیا، بنی اسرائیل کا ذکر پہلے بھی آپ سن کر آ رہے ہیں، لگاتار تسلسل میں 2 رکوع سے ان کا ذکر سنا تھا۔ اللہ نے ان سے ایک وعدہ یہ کیا تھا، قال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، لئن اقمتم الصلاۃ نمازوں کی پابندی کرنا، وآتیتم الزکوٰۃ وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پر اعتماد کر کے پورا ایمان لانا، وعزرتموہ میرے رسولوں کی اور ان کے متبعین کی تم نے پوری مدد کرنی ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم نے غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو دین کو قرض حسن دینا، اللہ کی رضا کے لیے مال دے دینا، دے گا تمہیں واپس اللہ۔ یہ 5 کام تم کرو، میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ ساتھ فرمایا تمہاری کمی بیشیاں غلطیاں بھی لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا۔ لیکن بنی اسرائیل اس وعدے پر پورا نہیں اترے۔ جب نہیں اترے تھے تو اللہ نے ان کو اوپر لعنت اور پھٹکار نازل کیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ۔ نمبر 2 وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے، اب دلوں کے اندر حق اور ناحق، بلائی بریائی سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ جب انسان گمراہ ہو جائے تو ایسی کیفیات سے دوچار ہو جاتا ہے اور سخت ترین دوچار ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کیا۔ آج بنی اسرائیل نے یہ غلطیاں کی، اب اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کیا کیا نوازا ہے، کن کن چیزوں سے نوازا، ذرا غور کرو۔ تمہید باندھی اور تمہید کے بعد اپنا حکم دیا، وہ تمہید مختصر سنو، حکم آج مختصر، پھر آگے تفصیلات آ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 قسم کے مرکزی موضوع لیے تھے۔ مصر میں موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے، ہارون علیہ السلام نبی بن کر آئے، ایک اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے اور دنیا کو بتایا اللہ ہی عظمتوں والا، کبریائی والا، اللہ ہی کی اطاعت کرو۔ نمبر 2 فرعون کو کہا ہے جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا اور ان کی آزادی کی بات چلائی کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر غلامی سے، ان کو طرح طرح کے ظلم میں، ستم میں اور طرح طرح کی اذیتوں میں رکھا ہوا، ان کو نجات دے۔ گویا کہ توحید الہی اور قوم کی آزادی کی جنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے کمال عرصے تک بڑے عرصہ لڑی ہے۔ نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل گئے۔ غلامی کی زندگی میں تھے بنی اسرائیل، مشکل میں تھے، اللہ نے حکم دیا نکلو۔ قرآن دوسری جگہ ذکر کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت بنی اسرائیل کو کہا نکلو میرے ساتھ، ایمان تو انہوں نے لایا ہوا تھا لیکن غلامی کے شکنجے میں بھی تھے بیچارے، فرعون کے جبر و تشدد کے دبائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بڑوں کو، نبتیوں کو، کبتیوں کو یہ کہا کہ ہم اپنا کوئی اسلامی فنکشن ہے اس میں جا رہے ہیں، عید ہے، ہمارا تہوار ہے، ہمیں اجازت دو۔ یہ بہانہ لگا کر نکلے، اتنی غلامی کی شکنجے میں تھے۔ تو ساتھ ان کی اور چیزیں بھی، کچھ زیور بھی لے آئے کہ ہمیں دے دو ایک دن کے لیے۔ بنی اسرائیل تو ایسے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ نکلو۔ بنی اسرائیل بات مان گئی۔ نبی کی بات ماننے میں خیر ہی خیر ہے، اللہ ہم سب کو نبی کی اتباع نصیب فرمائے۔ سچے نبی کی بندہ آنکھیں بند کر کے بات مانے، اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بات مان گئے، ٹھیک ہے جی جاتے ہیں آپ کے ساتھ۔
فرعونی شکنجوں سے بانے کر کے نکل گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ چلتے 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 دن بھر چلتے رہے، رات آ گئی، بھائی فرعون سے نجات پانی ہے، نکلو۔ رات بھی چلے، صبح چلتے 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 جب دوپہر واضح قسم کی دھوپ لگی، چاش کا ٹائم ہوا، رات ہی کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو لے کر نکل اپنے آبائی علاقے کی طرف شام میں، بجائے ادھر شام کی طرف جانے کے رات کو انسان ہیں، صحرا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس رخ پہ چلے گئے۔ چلتے چلتے صبح ہوئی، کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر بندہ نبی بھی محتاج اللہ کا، ولی بھی محتاج اللہ کا۔ پیغمبر کو ادھر ڈال دیا، چلتے گئے، چاش تو ہوئی، آگے دیکھا بحر کلزم، پھر بنی اسرائیل تڑپے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بات تو آپ کی مانی ہے، آگے بحر کلزم راستہ ہی نہیں ہے۔ پیچھے مڑا، 7,72,000 افراد تھے، یہ 7,72,000 مرد، عورتیں، بچے، معمولی مجمع نہیں تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، فرعون کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے غنڈوں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ، جرنیلوں کرنیلوں کے ساتھ کہا پکڑو ان کو، جاؤ۔ غصہ دلایا قوم کو، قوم کے عوامی بندے بھی آ گئے، سارے کے سارے آ گئے، یہ ہمارے غلام تھے، ہمارے نوکر تھے، ہمارے ملازم تھے، یہ کیسے نکلے، پکڑتے ان کو، ماریں گے، سزا دیں گے۔ سارے کے سارے آ گئے۔ 5 حصے فرعون کا لشکر تھا، جو فرعون کا خصوصی لشکر تھا اپنا، جو جرنیل کرنیل کمانڈوزوں پر مشتمل تھا، 5 لاکھ افراد تھے خصوصی کمانڈوز، باقی 4 لشکر اس کے الگ تھے۔ جس وقت وہ پیچھے سے گھوڑوں پر سوار دوڑتے ہوئے آئے، بندے پکڑو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آگے بحر کلزم، وہ موجیں مار رہا ہے۔ قوم نے کہا واپس پیچھے جاتے ہیں، پیچھے دیکھا گرد و غبار، کافر فرعون کی فوجیں۔ قوم نے، قرآن نے ذکر کیا، کہا او موسیٰ، یا موسیٰ اننا لمدرکون، موسیٰ تو نے ہمیں پکڑوا دیا، بھائی مروا دیا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ فرمایا آگے سمندر کی موجیں، آگے بھی نہیں بڑھ سکتے، پیچھے مڑ کر دیکھا فرعون کی فوجیں، پھنس گئے درمیان میں، اور موسیٰ پکڑوا دیا، بندے تو ہمیں ماریں گے۔ بظاہر ایسی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کمال کا جملہ بولا، اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کلا، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں اللہ کے حکم سے نکلا ہوں، جو اللہ کا حکم مانے، تم نے میرا حکم مانا نبی کا، تو جو اللہ کا حکم مانے، نبی کا حکم مانے، وہ پھنستا نہیں، اس کے لیے راستے کھلا کرتے ہیں۔ فرمایا کلا، ہرگز یہ نہیں ہے، پکڑے جانے والی بات ہی نہیں ہے، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہے، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، بالکل نہ گھبراؤ، اللہ راستہ بنائے گا۔ جو نبی کی بات مانے، اللہ کی بات مانے، اللہ اس کے لیے تو تنگ راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آج امت کو یہ چیز نصیب فرما دے۔ امت نبی کی بات، اللہ کی بات ماننے کے بجائے اسباب کے پیچھے، غیر کے پیچھے، سپر پاور کے پیچھے دوڑ گئی، غلامی میں گھستی جا رہی ہے۔ او خدا کے بندو، اپنے اللہ کی بات مان، اپنے نبی کی بات مان، پھر دیکھ اللہ حالات کیسے بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دی، قوم مطمئن ہوئی، لیکن ڈر رہی آگے موجیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا راستہ میں کھولوں گا، جیسے تو نے کہہ دیا، میری مدد۔ فضرب بعصاک البحر، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا لاٹھی مار سمندر میں۔ لاٹھی بھی کمال کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ماری لاٹھی سمندر پہ، ادھر لگی، سمندر کے 12 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا سمندر کا ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہو گیا، ایک پرے، یہ ہماری مسجد سے بھی بڑا، 500 فٹ کا ایک راستہ،
500 فٹ کا دوسرا راستہ. میں نے 500 کہا، کسی حدیث میں نہیں ہے، میں نے کہہ دیا. حدیث میں وسعت والے راستے کا ذکر ہے، یہ نہ کہہ دینا کہ 5 ہی فٹ تھا، 500 فٹ تھا. میں نے ایک سمجھانے کے لیے کہہ دیا، حدیث میں وسعت کا ذکر ہے. بڑے بڑے راستے بن گئے، ادھر پانی کھڑا ہے، او آسمانوں سے لگے، نیچے زمین خشک نظر آ رہی ہے، ایسی ہوا رب نے چلائی، کیچڑ بھی نہیں ہے. واہ ربا تو کیسا کمال والا ہے. دھوپ لگی ہوئی ہے، زمین اب اگر نہ پانی ہٹے تو نیچے کیچڑ ہوتا ہے. کیچڑ نکلو. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کو کہا یہ راستہ لے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے تھے. یہ 12 ہر بیٹے کی ایک خاندان تھا. یہ تو ایک ایک راستے میں جا رہے ہیں اور پانی سے بندے بھی نظر آتے ہیں. یہ پانی کھڑا ہے، ادھر والے جا رہے ہیں، ادھر والے دیکھ رہے ہیں، وہ فلانا قبیلہ جا رہا ہے، فلانے دوست جا رہے ہیں ادھر، وہ مطمئن جاؤ. رب راستے بنانے والا ہے. نبی کی بات مان، اللہ کی بات مان تو بند راستے کھل جاتے ہیں. بنی اسرائیل 12 کے 12 پار لگے، پیچھے سمندر کے کنارے فرعون پہنچ گیا بدماش. اب موسیٰ علیہ السلام کو لوگ کہنے لگے، قرآن نے ذکر کیا، وہ موسیٰ وہ بھی پیچھے آ گئے ہیں، راستہ بند کر، راستہ بند کر، راستہ بند کر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہے نا. لوگوں نے شور کی، بندہ کبھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی لی اپنی، اور جب لاٹھی اپنی لی موسیٰ علیہ السلام نے، مارنے لگا سمندر پہ. دوبارہ لاٹھی مارتا ہوں، مل جائے پانی، راستہ بند ہو جائے. اللہ نے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، پیغمبر راستے پانی کو کھڑا رہنے دے، تو اپنا کام کر، باقی ساتھیوں کو لے کر آگے ہو. پانی کو کھڑا رہنے دے، میں جانوں میرے کام جانے، اب دیکھ کیا ہوتا ہے. اللہ، پانی کھڑا. فرمایا، پیغمبر نے کہا نہیں مارتے ہوں لاٹھی، بس ٹھیک ہے. او جی لوگ آ رہے ہیں نا، آنے دو بھائی. اللہ کہتا ہے نہیں مارو، ہم نے بات اللہ کی ماننی ہے. اللہ حالات بنائے گا انشاءاللہ، وہ بڑا کریم ہے. جب یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پار کھڑے، بنی اسرائیل کانپ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہا نہ ڈرو، اللہ اللہ ہے. وہ بیچارے غلامی کے مارے، غلامی کا مارا ہوا بڑا عجیب ہوتا ہے. آج امریکہ دھمکی دے نا، ماشاءاللہ حکمرانوں کا اگر وضو ٹوٹ نہ جائے جو مرضی کہہ دینا، کپڑے پلید ہو جائیں گے. بیچاروں نے کھایا ہوا ہے اس کا، تابع ان کے، ان بیچاروں کا غلامی کا حال ہے. اللہ بچائے ہم سب کو. یہ نیچے قوم اسلام کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا امریکہ کے خلاف، باقی اوپر والے بات بھی نہیں کر سکیں گے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. تو بنی اسرائیل کانپے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس ٹھیک ہے. پیچھے فرعون اپنی گھوڑے کے اوپر سوار آیا نا. حیوانوں کو عذاب الہی نظر آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ لمبی ایک تفصیل ہے. گھوڑا اچھلنے لگا، بھاگنے لگا. رب نے فیصلہ کیا بھاگ نہیں آئے. جبرائیل کو کہا تو ایک، اللہ نے اپنی قدرت سے ایک گھوڑی بنائی خوبصورت اور جوان اور جفتی کی میلان والی. گھوڑی پر جبرائیل بیٹھ کر آیا، فرعون کے گھوڑے کے پاس سے گزرا. فرعون کا گھوڑا گھوڑی کے پیچھے دوڑ گیا، آگے جبرائیل، پیچھے فرعون کا گھوڑا. اللہ اکبر. یہ ایک بات آگے چل کر آئے گی. بنی اسرائیل پار دیکھ رہے ہیں، ان میں یہ ایک بندہ تھا ظالم سامری، وہ بھی دیکھ رہا تھا. یہ گھوڑا آگے چلتا ہے اور جہاں جبرائیل کا گھوڑا پاؤں لگا کر اٹھاتا نا، نیچے سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور سبزہ پیدا ہو جاتا ہے. اس نے کہا یہ کوئی خاص کرشمہ ہے. اس ظالم نے وہاں سے مٹی بھی لے لی اور اسی مٹی سے لوگوں کو بڑا گمراہ کیا تھا اس نے. آگے جبرائیل کی گھوڑی، پیچھے فرعون کا گھوڑا، پیچھے جرنیل کرنیل، پیچھے ساری فوج ٹوٹ بڑی. 12 راستوں میں راستہ مل گیا، پکڑتے ہیں بنی اسرائیلیوں کو، کھاتے ہیں. دیکھو کیا ہوتا ہے کیا ہے. جب سمندر کے اندر اترے، قرآن نے ذکر کیا ہے، فرعون جا کر سمندر کے آخری کنارے میں لگنے والا، پیچھے سے سارے نیچے اتر گئے. اللہ نے سمندر کو حکم دے دیا مل جا. سمندر ملا، موجیں ادھر سے ادھر ٹھونکیں، ادھر سے ادھر ٹھونکیں، رگڑے لگ رہے ہیں. سارا فرعون، فرعونین، قبطی سارے غرق ہو گئے. صرف فرعون کے لشکر میں 5 لاکھ بندہ تھا. 4 لشکر اس سے بڑے تھے. یہ خصوصی لشکر 5 لاکھ کمانڈوزوں پر، جرنیلوں پر مشتمل تھا. سارے کا سارا فرعون بھی غرق، فرعون کا لاؤ لشکر غرق، فوج غرق، پولیس غرق، وزیر غرق، عوام غرق ہو گئی ہے، صفائی ہو گئی. واہ سبحان اللہ.
ربا تیری قدرت کمال کی ہے۔ جو مصر میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ میں نے مصر بنایا، دیکھتے نہیں ہو؟ الیس لی ملک مصر ہذہ، الیس لی ملک مصر، یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ موسیٰ کہتا ہے جنت جنت، یہ میں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ رب، یہ مصر میں نے بنایا، اور دیکھو مصر کے نیچے ہذہ انہار تجری من تحتی، یہ میرے محلوں کے نیچے سے نہریں چلتی نا، یہ کہتا ہے جنت کے نیچے نہریں چلتی ہیں، یہی جنت ہے۔ میری غلامی کرو، تمہیں الاٹ کروں گا، پلاٹ شلاٹ، تمہیں مکان شکان دوں گا۔ وہ سارا مصر کا اعلیٰ قسم کا بنا ہوا علاقہ خالی، اور فرعون گیا پانی میں۔ اللہ کی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ بڑی طاقت ہے اس کی۔ فرعون مصر خالی، مصر میں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سارے آئے تھے بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے، پکڑے گئے، گئی فوج، گئی حکومت، غرق ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل پار ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ اس کا ذکر کر کے فرماتے ہیں بحر کلزم کے پار ہوئے نا بنی اسرائیلیوں نے، اپنے آنکھوں سے دیکھا فرعون غرق۔ پھر بھی بعض کہتے ہیں فرعون نہیں غرق ہوا ہوگا، باہر نکلے گا بھی کھائے گا، غلامی کے مارے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ بدماش کو دکھا ان کو۔ موجوں نے اس کے ادھر ادھر رگڑا دے دیا، سمندر کی ایک موج نے اٹھا کر پھینکا بنی اسرائیل کے منہ کے آگے لگا جا کر، او لمبا تڑنگا سرخ داڑھی، یہ بلا پڑی ہوئی دیکھو۔ رب نے کہا میں ایسی بھی کرتا، الیوم ننجیک ببدنک، اللہ نے کہا میں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو باہر پھینک کر سمندر سے باہر کر دیا، باقی سارے سمندر میں ڈبو دیے غرق، اس کی باڈی پڑی ہوئی تھی، اور وہ بھی عبرت کے لیے۔ اللہ، اور احرام مصر میں بڑے عرصے تک رہی، اب بھی ممکن ہے، دشت وہاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے سب کو۔ بنی اسرائیل کو اس وقت تھوڑا تھوڑا یقین ہوا فرعون مر گیا۔ اب بنی اسرائیل بحر کلزم کے پار ہیں۔ بحر کلزم کے پار علاقے کا نام وادی سینہ ہے، وادی سینہ، وادی سینا، جو بھی کہیں۔ یہ 40 میل کا علاقہ ہے، 60 کلومیٹر بحر کلزم سے چلتا ہوا یہ بڑا وسیع میدان ہے، اور اسی وسیع میدان میں بنی اسرائیل رک گئی، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو یہاں روکا۔ پھر اللہ نے ان کے کھانا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے آپ کی بات مانی لیکن کھانا نہیں ہے۔ اللہ نے رات کو بٹیر نماب پرندے بھیجے، پکڑو کھاؤ، پکڑ کر رکھو، ذبح ہوتے تھے، صاف ہوتے تھے، روسٹ قدرت سے طرح ہوتے، کھاؤ جتنے بٹیر کھاتا کھا۔ صبح اٹھتے تو حلوہ نما ایک کھنڈ آ جاتی تھی، صبح کھاؤ، مزے کرو، مفت میں کھاؤ، بغیر محنت کے۔ رب نبی کی بات ماننے میں کتنی خیر دیتا ہے۔ وہیں پڑھ رہے، دن کو دھوپ ہوئی، کہنے لگے موسیٰ آپ کی بات مانی، ادھر آئے دیکھو اوپر چھت ہے، دھوپ ہے، دھوپ ہے، چھت ہی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے کہا وانزلنا علیکم الغمام، ہم نے ان کے اوپر بادل اتار دیا، ایسے دن کو جیسے دھوپ تپتی اوپر بادل آ جاتا، سایہ، مزے کرو، رہو ادھر۔ اب ان کے اوپر بڑے انعامات کیے ہیں، یہ انعامات کس پر ہوئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا او بنی اسرائیل تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی۔ پھر اگلی بات ہے، ان انعامات کے علاوہ اللہ نے ایک روحانی انعام بتایا، مانوی انعام۔ فرمایا جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہارے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک امام ابو خاتم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ 1000 نبی آیا بنی اسرائیل میں، بڑی برکتیں آئی ہیں، لیکن انبیاء کے مخالف ہو گئے بعد میں ظالم۔ اللہ نے ایک امتحان اس وقت بتایا، تمہارے اندر نبیوں کی ایک عظیم سعادت والا مقام تمہیں ملا، وجعلکم ملوکا، پھر تمہیں اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، کہ وادی سینہ تمہاری، پیچھے مصر بھی تمہارا، فرعون تو غرق ہو گیا ہے، اور علاقے بھی تمہیں، اور یہ کہتے تھے ہمیں شام ملے، فرمایا شام بھی تمہیں دیں گے، لیکن بات اللہ کی ماننا، حکم اللہ کا ماننا پڑے گا، تعویلیں نہ کرنا۔ ساتھ فرمایا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جہان والوں میں تمہیں اللہ نے وہ نعمتیں دی کسی کو نہیں دی ہیں۔ لیکن ایک بات آ جاتی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قرآن نے خود ذکر کیا کنتم خیر امت، تم تو سب سے بہترین امت ہو، تو ان کو ایسا دیا جہان والوں میں جو کسی کو نہیں دیا۔
اس کا جواب محدثین ہی حل کرتے ہیں۔ قرآن کو حل کرنا محدث کا، مفسر کا کام ہوتا ہے، عام نتھو خیرے کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے اس وقت ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، اس وقت کائنات میں جتنا احسان ان بنی اسرائیل پر کیا اور کسی پر، اور امت محمدیہ 2000 سال بعد میں آئی ہے، وہ تو اللہ نے بلند ترین امت دی ہے۔ تو فرمایا تمہیں اللہ نے بڑے انعامات دیے ہیں، بڑے اکرام کیے ہیں، اب تم نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ وہ اللہ کا حکم آگے کیا دیا؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ تم وادی سینہ میں ہو، مصر کا شہر تمہارا ہے، فرعون کے بڑے بنے ہوئے بلڈنگیں محلات تمہارے ہیں، باغات مصر کے تمہارے ہیں، سب کچھ تمہارا ہوگا، لیکن آگے شام کی طرف جاؤ اور بستی کے اندر جہاد کرنا پڑے گا۔ بس اس وقت قوم نے ٹال مٹول شروع کر دیا، اللہ اکبر، کہنے لگے یہ کام ہم سے نہیں ہوتا ہے جہاد والا، یہ ہم نہیں کرتے سوائے 2 بندوں کے۔ وہ تیار ہو گئے موسیٰ علیہ السلام ہارون کے ساتھ، باقی نہیں تیار ہوئے۔ اللہ نے پھٹکار نازل کر دی، فرمایا میں نے تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے، تم میرا حکم نہیں مانتے؟ میں تمہیں لکھ دے کہہ دیا ہے کہ اس مقدس علاقے میں جاؤ، ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے تمہیں ملے گا، صرف قدم اٹھانے کی دیر ہے، آگے بڑھو۔ تم تعویلیں کرنے لگ گئے ہو۔ اللہ نے تعویلوں کی وجہ سے ان پر ایک عذاب مسلط کر دیا۔ وہ کیا؟ بعد میں کہنے لگے آگے نہیں جاتے، ہمیں مصر میں جانے دو، مصر ہمارا علاقہ ہے، آبائی علاقہ ہے، تو فرعون غرق ہو گئے، وہاں کے محل بھی ہمارے ہوں گے، کوٹھیاں بھی ہماری ہوں گی، باغات ہمارے ہوں گے، سبزیات ہماری ہوں، ہم ادھر جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ۔ صبح وادی سینا میں چلتے تھے، چلتے 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 مغرب تک لگاتار تھک جاتے، ہائے تھک گئے ہیں، جا رہے مصر، آتے وقت نہیں تھکے، وادی سینا میں پہنچ گئے تھے، 1 دن لگا، رات، اگلے دن صبح بحر کلثم عبور کیا انہوں نے۔ اب جاتے وادی سینا میں چلتے چلتے شام ہوتی، شام کو کہتے ابھی آرام کرتے ہیں، صبح دیکھیں گے۔ صبح اٹھتے تو جہاں اگلے دن صبح چلے وہاں پڑے ہوتے تھے، پھر دوسرے دن چلتے، شام تک چلو، صبح اٹھتے تھے پھر وہیں پر پڑے ہوتے۔ اللہ نے وادی تیہ بنا دیا، سینا کو وادی تیہ بنا دیا، سرگردان وادی، راستہ ہی نہیں ملتا کدھر جائیں۔ کہتے کل کدھر چلے تھے ہم تو چلتے چلتے بارڈر پہ پہنچے تھے، صبح اٹھے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ، اس وادی سینا میں ان پر یہ عذاب ہوا ہے کہ ان کو راستہ ہی نہیں ملتا، ادھر ہی گھومو، اب ادھر ہی لگاؤ چکر، میرا حکم نہیں مانا تم نے، میں نے تمہارے اوپر کتنے اکرام کیا، کتنا لحاظ کیا، تم میرے حکم میں تعویلیں کرتے۔ اور وہ قرآن آگے چل کر کہتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون بھی فوت ہو گیا اسی وادی سینا میں۔ موسیٰ علیہ السلام 4 سال بعد فوت ہو گئے، یہ یہیں پر پڑے رہے، ان کے ذمہ یہی گم ہو وادی سینا میں۔ اس وادی کو وادی تیہ کہنے لگ گئے، پھر جو وادی سینا برکت والی پریشان وادی، پریشان پھرتے رہتے، پھرتے پھرتے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام ان کا شاگرد نبی بنا، نئی جنریشن آئی، اس نے نئی جنریشن کو سبق دیا اور انہوں نے جہاد کیا تو شام، بیت المقدس، فلسطین کو فتح کیا، اللہ نے دوبارہ مصر بھی دیا، شام بھی دیا، فلسطین بھی دی ان کو، لیکن ان کو اس حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے سرگردان اور پریشان کر کے رکھ دیا۔ آگے وہ تفصیلات اور اس کی جزیات آئیں گی۔ اللہ ہمیں اپنا حکم ماننے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قدم قدم پہ لغزش کوتاہی ہے تو اپنے فضل سے معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کوتاہ ہیں، ہمارے اعمال کے اوپر ہمارے حق میں فیصلے نہ فرما، تو اپنی شان رحیمی کے فیصلے نصیب فرما، ابتلا سے، مصائب سے، آفات سے، بلیات
خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، اسلام والی زندگی نصیب فرما، بیماروں کو یا اللہ اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار یا اللہ اپنی رحمت سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو لا علاج ہے ان کے بھی علاج کے فیصلے فرما، جو زیر علاج ہے ان کے علاج میں شفا فرما دے، رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما دے۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اس قرآن کا ثواب ان کی روحوں تک پہنچا، ان کو اجر جزیل عطا فرما، اس راستے کی ہمیں تیاری اور فکر نصیب فرما، فلسطین کے مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما، مقابلے میں صہیونی طاقتوں کو ذلیل و خوار فرما، صہیونی طاقتیں جو نسل کشی کر رہی ہیں مسلمانوں کی، یا اللہ مسلمانوں کو ان کی تدبیروں سے، سازشوں سے، مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان ظالموں کو اپنی گرفت میں گرفتار فرما۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ سب سے فرما دے، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔